बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: ज्यादातर मर्द गुस्से में गालियां देते हैं जबकि औरत क्या करती है? जवाब: औरत बद्दुआएं देती है। सवाल: कौन सी आग को आसमानी आग कहा जाता है? जवाब: सफ़ेद आग सबसे पाकीज़ा, महलिक और ख़तरनाक होती है। सवाल: कुछ बच्चे नींद में बातें क्यों करते हैं? जवाब: क्योंकि वो रूहानी हमज़ात या नूरानी दोस्तों से मुकालमा कर रहे होते हैं। सवाल: सलसल कुरआन होने का शर्फ किस सूरत को हासिल है? जवाब: सूरह फातिहा को। मुशरिकीन और कफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब: मुशरिकीन और नाबालिग औलाद सही कौल के मुताबिक जन्नत में जाएंगी और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल: तालीम का सबसे बेहतरीन निज़ाम कहाँ का माना जाता है? जवाब: डेनमार्क। सवाल: सबसे ज्यादा हज ज़ायरीन किस मुल्क से आते हैं? जवाब: इंडोनेशिया। सवाल: किस औरत को खुदा की बीवी माना जाता था? जवाब: हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा की बीवी कहते थे, नाउज़ुबिल्लाह। सवाल: दुनिया का पहला अस्पताल बीमारिस्तान कहाँ बनाया गया था? जवाब: दुनिया का पहला अस्पताल बीमारिस्तान बगदाद में बनाया गया था। सवाल: क्या जन्नत में कोई जन्नती बगैर जोड़े के होगा? जवाब: जन्नत में कोई भी जन्नती बगैर जोड़े के ना होगा, यानी बगैर निकाह के ना होगा। सवाल: कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? जवाब: जो किसी कब्र पर बनाई गई हो। सवाल: सबसे पहले जेल किस खलीफा ने बनवाए? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले जेल खाना बनवाया। सवाल: किस औरत के पसीने से कपड़े नापाक हो जाते हैं? जवाब: शराब पीने वाली औरत के पसीने से कपड़े नापाक हो जाते हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाज ने बाल कटवाए थे?
جواب: تمام ازواج نے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ موت کے بعد بھی کام کرتا ہے؟ جواب: دماغ۔ سوال: کون سا کام کرتے وقت دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے؟ جواب: حلال رزق کی تیاری کے وقت۔ سوال: بتائیے کس نبی نے جب حج ادا کیا تو پہاڑوں نے بھی آپ علیہ السلام کو لبیک کا جواب دیا، یعنی انہوں نے بھی تلبیہ پڑھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: بتائیے کس صورت میں شادی کرنا حرام ہے؟ جواب: شادی کے فرائض ادا نہ کر سکتا ہو اس صورت میں شادی کرنا حرام ہے۔ سوال: سر میں لوہے کی کیل ٹھوکنا کس گناہ کی سزا ہے؟ جواب: نامحرم کو چھونا۔ سوال: حدیث کے مطابق وضو کرتے وقت چہرہ دھونے سے کس اعضاء کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: آنکھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال: شہوت اور گناہ کو روکنے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جواب: شہوت اور گناہ کو روکنے کے لیے روزے رکھنا چاہیے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے؟ یہ روایت ہے۔ جواب: سسرال ہے وہ جگہ جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے، یہ روایت ہے۔ سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ سوال: عبد الملک بن مروان کے عہد میں سقو پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ جواب: عبد الملک بن مروان کے عہد میں سقو پر قل هو اللہ احد لکھا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کس باغ کا مطالبہ کیا تھا؟ جواب: باغ فدق۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کون خلیفہ بنا تھا؟ جواب: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔
سوال، کون سی فتح کو پورا من انقلاب کہا جاتا ہے؟ جواب، فتح مکہ کو۔ سوال، جنگ یمامہ میں کتنے حفظ قرآن شہید ہوئے؟ جواب، جنگ یمامہ میں 70 حفظ قرآن شہید ہوئے۔ سوال، محرم الحرام کا نام کس نے تجویز کیا؟ جواب، محرم الحرام کا نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تجویز کیا۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب، دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سودان بن عمران نے شہید کیا۔ سوال، رحمت للعالمین کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ سوال، پہلا ہتھیار کس نے بنایا تھا؟ جواب، پہلا ہتھیار حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ کس ملک میں چائے پی جاتی ہے؟ جواب، ترکی۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سوال، حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب، حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال، زیادہ رونے کی وجہ سے کس نبی کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے؟ جواب، زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے۔
سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی، اس کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی، اس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کے نام موجود ہیں۔ سوال: سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: سامری کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے دن وفات پائی۔ سوال: وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام 2 فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ سوال: ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: مدینہ کے کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب: مدینہ کی مسجد قباء میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔
सवाल, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का कौन सा मुल्क है? जवाब, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है। सवाल, खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा कौन था? जवाब, खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा अबुल अब्बास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सफ़ा था। सवाल, क्या शैतान दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो सकता है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को दरवाजे बंद कर दो, बर्तन ढाँप दो या उल्टा दो। ढाँपने को कुछ ना मिले तो अल्लाह का नाम लेकर ही रख दो। मशकीज़ों के मुंह बांध दो, चिराग बुझा दो, क्योंकि ना शैतान दीवार फलांग सकते हैं, ना बंद दरवाजे खोल सकते हैं, और ना बर्तन का ढक्कन उठा सकते हैं, और ना बंधी हुई चीज़ का तस्मा खोल सकते हैं। सवाल, हजाबत से क्या मुराद है? जवाब, हजाबत से मुराद है खाना काबा की पासबानी और कलीद बिरादरी है। सवाल, सामरी ने बछड़ा कितने दिनों में बनाकर तैयार किया था? जवाब, सामरी ने बछड़ा 3 दिन में बनाकर तैयार किया था। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई? जवाब, बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ किया। सवाल, मुशरिकीन व कुफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब, सही कौल के मुताबिक मुशरिकीन व कुफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में जन्नत में जाएंगी और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की मदद के लिए आते थे? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद के लिए आते थे। सवाल, पहले ज़माने में कौन सी कौम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी? जवाब, कौम हूद अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा कब अदा किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा सन 7 हिजरी में अदा किया। सवाल, कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे? जवाब, कौम समूद के बारे में कहा जाता है वो लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। सवाल, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं और कौन से हैं? जवाब, नमाज के 6 फ़राइज़ हैं। 1 तकबीर तहरीमा, 2 क़याम, 3 किरत, 4 रुकू, 5 सजूद, 6 आखिरी कदा। सवाल, बीवी की कौन सी चीज़ लंबी हो तो वो इंतहाई बरकत वाली होती है?
جواب: ہاتھ ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: غار سور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قریش کی دن بھر کی خبریں پہنچاتے تھے۔ سوال: پل صراط پار کرنے کے لیے کون سی سواری ہے جو ہم دنیا میں خرید سکتے ہیں؟ جواب: قربانی کا جانور وہ جانور ہے جو بروز محشر پل صراط پر قربانی کرنے والے مسلمان کی سواری بن جائے گا۔ سوال: کون سا درخت ہے جو خود اللہ پاک نے اگایا؟ جواب: طوبہ کا درخت اللہ پاک نے خود اگایا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کیا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ سوال: ان شانیہ کا هو الابتر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ جواب: یہ آیت ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس لونڈی کی پٹائی کیا کرتے تھے جس کی استقامت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے؟ جواب: اس لونڈی کا نام حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا تھا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے پڑھنے سے تھوڑی دیر سونا ضروری ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال: کون سا عمل مسلمان کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: حج کرنا مسلمان کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال: کون سے ڈرائی فروٹ میں زہر پایا جاتا ہے؟ جواب: کڑوے بادام میں۔ سوال: کن امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں؟ جواب: جو مسافر ہو ان امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں۔ سوال: کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سوال: کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ جواب: اس، ذبیان، غطفان اور فرارہ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ سوال: افضل الذکر کون سا کلمہ ہے؟ جواب: افضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال: طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جواب: طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ سوال: مردے کو قبر سے باہر کی کون سی چیز دکھائی دیتی ہے؟ جواب: عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جائیں تاکہ غم تازہ ہو، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو گھر بیٹھے ہی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔ قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ باقی لوگوں میں جو یہی بات مشہور ہے کہ قبر میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے فجر اور عصر کی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق نظر بد لگنے کی کیا پہچان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا مقام جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیے۔ سوال: گھر میں کون سا پودا لگانے سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق درخت ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، مریضوں کے صحت مند ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ درخت کئی امراض سے ہمیں بچاتے ہیں، جن میں موتیا، دمہ اور پھیپھڑوں کی دوسری بیماریاں شامل ہیں۔ جہاں درخت ہوں وہاں لڑائی جھگڑے اور جرائم میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ درخت اور پودے انسانی مزاج پر اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام صوبیہ لونڈی اور حلیمہ سعدیہ ہے۔ سوال: کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب: جلا وطنی کی سزا کا آغاز دور فاروقی میں ہوا۔ سوال: جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اسے فاسق کہتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آنا اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، بشرطے ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ مثلا اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہو اور وہ اسے یاد کر کے روئے اور اس کے بارے میں سوچے تو بھی اسے خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آئیں تو یہ اس کا سوچ کا حصہ ہے جو انسان دن بھر میں سوچتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان فوت شدہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا اور نہ ہی یاد کرتا ہے تو پھر اس صورت میں فوت شدہ لوگ خواب میں نظر آئیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ صاحب تعبیر کے نزدیک اگر کوئی فوت شدہ شخص خواب میں کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا مطلب خیر و برکت ہے، آپ کے حق میں بھلائی اور رزق میں اضافہ ہے، اور اگر فوت شدہ کوئی چیز لے جاتا ہے تو اس پر آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، کیونکہ یہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایک وہ فوت شدہ شخص ہے جو خواب میں نہ کچھ دیتا ہے اور نہ لیتا ہے بلکہ پریشان نظر آتا ہے، تو اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ کس شہر میں گزارا؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ مکہ شہر میں گزارا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب: قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے، مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟
जवाब लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हो की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को रोक लिया। सवाल, वो कौन से लोग हैं जो बदतरीन जानवर की तरह हैं? जवाब, हक के मुनकर लोग हैं जो बदतरीन जानवर की तरह हैं। सवाल, जो फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब करने आएंगे उनको क्या कहते हैं? जवाब, जो फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब करने आएंगे उनको मुनकर नकीर कहते हैं। सवाल, क़यामत के करीब इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा? जवाब, क़यामत के करीब इंसान का पेट बड़ा हो जाएगा। सवाल, किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब, लंबा क़याम करने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है। सवाल, दौलत के अलावा कौन सी चीज़ रिस्क में शामिल है? जवाब, दौलत के अलावा नेक औलाद रिस्क में शामिल है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।